نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور یہ اذان دینا یہ دین کا شعار ہے۔ اس حوالے سے کچھ بہت ہی ضروری اور اہم مسائل جن کا نمازیوں کو اور مؤذنین کو جو اذان دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ یاد رکھیے کہ 5 فرض نمازیں، ان میں جمعہ کی نماز بھی شامل ہے۔ اسی طرح یہ نمازیں جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے یہ اذان سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ اگر کسی نے اذان نہیں کہی تو اب اس صورت میں سارے لوگ وہاں کے گناہگار ہوں گے۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شہر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی جماعت رہ گئی، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کا گھر اتنی دور ہے کہ وہاں پر مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے تو اس صورت میں وہی اذان اور اقامت کافی ہے۔ اور اگر وہ شخص شہر سے باہر ہے یا گاؤں سے باہر ہے، وہاں پر اذان کی آواز آ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے وہی اذان اور اقامت کافی ہے۔ لیکن بہتر ان دونوں کے لیے یہ ہے، یعنی شہر میں چاہے نماز پڑھے یا پھر گھر میں اکیلا نماز پڑھے، تو ان دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اذان کہہ لیں، اذان کہنے کے بعد پھر اپنی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر شہر کی آواز ان کے گھر تک یا ساتھ موجود کھیتوں وغیرہ میں جو آبادی ہے، گاؤں وغیرہ، اس میں ہونے والی اذان یہ جہاں تک پہنچتی ہے تب وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی اذان کہہ لیں۔ اب اگر ایک شخص مسافر ہے تو مسافر کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہنا ضروری ہیں۔ اگر اس نے اذان اور اقامت دونوں چھوڑ دیں تو اس نے مکروہ عمل کیا، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا جو مسافر ہو وہ اپنی اذان بھی کہے، پھر اقامت کہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اب مسافر چاہے دیگر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو یا چاہے اکیلا ہو، ہر صورت میں یہ اذان اور اقامت کہیں گے، وگرنہ بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھنا مسافر کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو مسافر آدمی جو ہے وہ اذان و اقامت دونوں کہے۔ اگر مسافر نے اذان و اقامت دونوں چھوڑ دی تب بھی مکروہ، صرف اقامت کو چھوڑا تب بھی مکروہ۔ لیکن اگر مسافر صرف اقامت پڑھتا ہے تو اس صورت میں مکروہ، اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت دونوں کو کہہ لے۔ اگلا مسئلہ ہے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان نہ کہی جائے۔ فجر کی اذان فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے، ظہر کی اذان ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد، مغرب کی، عصر کی، عشاء کی، ساری نمازیں اپنے اپنے اوقات میں ان کی اذان دی جائے۔ اگر کسی شخص نے اذان وقت نماز کا شروع ہونے سے پہلے اس نماز کی اذان دے دی تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینا ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص نے اذان وقت سے پہلے دی اور اذان کے دوران ہی اس نماز کا وقت داخل ہو گیا، جیسے عموماً لوگ جو بے احتیاطی کرتے ہیں ان کی عصر اور فجر کی نماز میں میں نے بالخصوص دیکھا ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی اور درمیان میں وقت اس نماز کا آ بھی گیا تب بھی ان کا یہ اذان دینا مکروہ ہے، اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اس اذان کو دوبارہ دہرایا جائے گا۔ لہٰذا نماز جس کے لیے اذان دینی ہے اس کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر اذان دی جائے گی، اس سے پہلے اذان ہرگز نہ دی جائے۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی، نظام الاوقات، نقشے موجود ہیں۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے ایک اپلیکیشن بھی جاری کی ہے جس کا نام ہے پریئر ٹائمز کے نام سے، جس میں آپ کو پورے سال کے نمازوں کے اوقات، سحر و افطار کے اوقات، سورج غروب ہونے، سورج کے نکلنے، نماز کے مکروہ ہونے کے اوقات، قبلہ ڈائریکشن، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، تسبیح، اذان کے وقت آپ کا موبائل آٹومیٹک ہی سائلنٹ پر لگ جائے، یہ تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے کئی لاکھ مقامات کے نظام الاوقات نقشہ جات بھی جاری کیے ہیں، تو ان کا پرنٹ نکلوائیے اور نکلوا کر ان کو اپنی مساجد میں لگا کر درست
ٹائم ٹیبل کے مطابق اذان اور اقامت دی جائے۔ خواتین اپنی نماز چاہے ادا ہو ان کی یا قضا ہو، تو دونوں صورتوں میں خواتین کے لیے اذان کہنا بھی مکروہ ہے اور اقامت کہنا بھی مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو خواتین کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی بھی اذان اور اقامت نہیں کہیں گی۔ عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے، یہ بحر الرائق میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ تو عورتیں گھر میں جتنا چھپ کر نماز پڑھیں گی ان کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ بچہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو اس حوالے سے علماء نے یہ بیان فرمایا، سمجھدار بچہ ہے جو اذان کو اذان سمجھتا ہے اور اذان صحیح طرح اسے یاد ہے، درست تلفظ کے ساتھ اذان کے اوقات کو جانتا ہے کہ کون سی اذان کون سے وقت میں دی جائے گی، تو ایسا سمجھدار بچہ اگرچہ وہ نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو ایسا سمجھدار بچہ اگر اذان دے گا تو اس کی اذان ہو جائے گی۔ ایسی اذان بالکل بغیر کراہت کے جائز ہے، اس اذان کا اعادہ یعنی دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، وہ اذان ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وضو ہونے کی حالت میں اذان دیتا ہے تو بے وضو اذان کہنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی اذان صحیح ہے، لیکن یہ عمل اس کا مکروہ ہے۔ خنثی یعنی جسے ہم اپنی زبان میں خواجہ سرا کہتے ہیں یا خسرے کہتے ہیں، اسی طرح فاسق چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، ان کا اذان کہنا، اسی طرح کسی بندے نے نشہ کیا ہوا ہے یا وہ شخص پاگل ہے یا اس پر غسل فرض ہے یا ناسمجھ بچہ ہے، تو ان کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ تو جو آدمی فاسق ہے، عموماً بعض مساجد میں فاسق یعنی ایسے لوگ اذان دیتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں، تو وہ فاسق معلن کہلاتے ہیں۔ تو ایسا شخص اگر اذان دے گا تو ایسے شخص کی اذان دوبارہ دہرائی جائے گی، ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کی اذان مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے ان کا اذان دینا۔ اگر امام ہی مؤذن بھی ہے، یعنی وہ امام بھی ہے اور مؤذن بھی ہے، نماز بھی وہی پڑھاتا ہے، اذان بھی وہی دیتا ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مسجد سے باہر قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلے کو سامنے کر کے، اب کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے، مگر اتنی زیادہ بلند آواز بھی نہ ہو کہ آپ کی طاقت سے اضافی آواز ہو، گلا بعد میں بیٹھا ہو، تو طاقت سے زائد بلند آواز سے اذان دینا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا جتنی آپ کی نارمل آواز ہے تھوڑی اونچی، اتنی آواز میں اذان دی جائے گی۔ اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہیں گے تو پھر اپنے چہرے کو پھیر لیں گے۔ حی علی الصلاۃ میں سیدھی طرف چہرے کو پھیریں گے، حی علی الصلاۃ جو ہے سیدھی طرف چہرہ کر کے پھر کہیں گے، اور حی علی الفلاح الٹی طرف چہرہ کر کے پھر کہا جائے گا۔ اب یہ چاہے اذان جو ہے نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، چاہے بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، چاہے کوئی بے ہوش ہے اس کے لیے اذان دی جا رہی ہے، تو کوئی بھی اذان ہو تو اس میں جب حی علی الصلاۃ کہا جائے، حی علی الفلاح کہا جائے، تو حی علی الصلاۃ میں سیدھی جانب اور حی علی الفلاح میں الٹی جانب چہرے کو پھیرا جائے گا۔ اسی طرح اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ میں سیدھی جانب اور الٹے حی علی الفلاح میں الٹی جانب بائیں جانب چہرے کو پھیرنا ہوگا۔ یہاں مؤذنین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو غلطی کرتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے تھوڑا سا اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنا چہرہ نہیں پورا جسم ہی پھیر دیتے ہیں، پورا جسم دائیں جانب کر دیا، پورا جسم ہی بائیں جانب کر دیا، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں چہرہ پھیرنا ہے اور جسم کو نہیں پھیرنا۔ درست طریقہ اس کا کیا ہے؟ پہلے اپنا چہرہ پھیر لیا جائے، پھر حی علی الصلاۃ کہہ کر آپ نے اپنا چہرہ سیدھا کر لینا ہے۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح کہنا ہے تو پہلے چہرہ پھیر لیں، چہرہ پھیرنے کے بعد اب حی علی الفلاح کہتے ہوئے اپنا چہرہ سیدھا کر لیں۔ اسی طرح اقامت میں کیجیے۔ تو جو لوگ صرف چہرہ تھوڑا سا آنکھیں پھیر لیتے ہیں یا تھوڑا سا چہرہ پھیرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو لوگ پورا اپنا بدن ہی پھیر دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ
مختلف انداز اپناتے ہیں تو جو درست طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے چہرے کو پھیر کر اذان اقامت جب بھی اذان کہی جائے تو یہ عمل کیا جائے گا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ دو کلمات بھی کہے جاتے ہیں، تو الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کسی شخص سے الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا، اس نے نہیں کہا، تب بھی وہ اذان ہو جائے گی، اس اذان کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو توجہ کے ساتھ یہ مسائل سنے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔